دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، ارے آدمی تو آدمی، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرات ابھی بھی کچھ لوگ بیدار ہوئے ہیں اور کچھ اب تیار ہونے والے ہیں۔ عاشقوں کا مجمع ہے، عاشقوں کی محفل ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ ارے بھائی اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ اپنی قبر میں، اپنی قبر میں بولیں گے۔ نبی کے دیوانے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، پوری دنیا سوتی ہے تو وہ بیدار ہوتے ہیں۔ نبی کے عشق کی گرمی ایسی ہوتی ہے کہ انسان ہٹ بھی ہو جاتا ہے اور انسان پھٹ بھی ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، آدمی تو آدمی، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور آگے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی مگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور نعرہ رسالت، اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور آوو پیدام ہی بک جائے بازار مصطفیٰ میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ حضرات دل جمعی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں۔ دیکھیں اسلام کا آغاز ہوا تھا، اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، چلے تھے نبی کائنات کے دیوانے، کہاں گئے تھے؟ بدر کے میدان میں گئے تھے۔ یہود و نصارہ نے للکار کر کے کہا تھا مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ آقا کا کلمہ پڑھنے والوں کہاں جا رہے ہو؟ نبی کے ان شہزادیوں نے کہا تھا، آقا کے ان دیوانوں نے کہا تھا میں بدر کے میدان میں جا رہا ہوں۔ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اسلام کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں، اسلام کو پھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہود و نصارہ نے للکار کر کے کہا تھا مسلمانوں تیری تعداد کم ہے، تیری چھوٹی سی جماعت ہے، تم لوگ کم ہو، بدر کے میدان میں مت جاؤ، تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تیرا گھر اجڑ جائے گا، مسلمانوں بدر کے میدان میں مت جاؤ۔ مگر آقا کے ان جانثاروں نے کہا تھا، آقا کے ان محبوں نے کہا تھا، آقا کے ان متوالوں نے کہا تھا، آقا کے ان مستانوں نے کہا تھا یہود و نصارہ کان کھول کر کے سن لینا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، میرے پاس جنگی اسلحہ نہیں ہے، میرے پاس تیر و تلوار نہیں ہے، میرے پاس تیر و تفنگ نہیں ہے، مگر یہود و نصارہ کان کھول کر کے سن لینا، اگر تجھے بھروسہ ہے تیر و تلوار پر تو ہم غلاموں کو بھروسہ ہے محمد رسول اللہ کے کردار پر۔ نبی اعظم نے جہاں میں بیان مولا سنا کے چھوڑا، جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے انہیں جھکا کے چھوڑا، عمر تھے غصے میں چور اپنے، چلے نبی پاک کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے اس جلسے کی صدارت تو قیادت حضرت علامہ مفتی جاوید عالم صاحب مصباحی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے۔ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت کریں، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 505، کتاب المناقب مشکات شریف صفحہ 532، باب فی المعجزات عن جابر بن عبداللہ قال اتش الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین یدہ رکبتا فتوضا فدہش الناس نحوہ قال ما لکم قالوا لیس عندنا ما ان نتوضا ولا نشرب الا ما بین یدیک فوضجہدہ فی الرکبت فجل الماء یشور بین اصحابہ کامثال العیون فشربنا وتوضانا قلتکم کنتم قال لکننا 100,000 لکفانا کننا 15 میں پیشگی بولے سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر کی پیاری حدیث، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کرتے تھے تو عربی زبان، اور مرنے کے بعد
ہم سب کی زبان عربی ہو جائے گی، کیونکہ کہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ تو ایک بار پیشگی بولے سبحان اللہ اور توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ہم نبی کائنات کے محبت میں، نبی کائنات کی عقیدت میں تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایک ساتھ کو قبول فرمائے، مگر رب نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند و بالا فرمایا ہے، بلند و بالا فرمایا ہے۔ اب یاد رکھے کہ جس کے ذکر کو رب نے بلند و بالا فرما دے، زمانے میں کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کی مجال نہیں، کسی کی جرأت و جسارت نہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اب چند جملے لے کر کے جائیں اور ہاتھوں ہاتھ لے کر کے جائیں، اور اس گفتگو کو کل پرسوں تک نہیں، پرسوں برس تک یاد رکھیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ ارشاد فرماتا، او میرے بندو، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے زندگی گزارنے والوں، زندگی بسر کرنے والوں، تم مگر میرے محبوب کے نگاہ ناز کے کرشمے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر بہکنے کی ضرورت نہیں۔ آؤ محبت رسول میں، آؤ نبی کی مقدس بارگاہ میں، مجھے اجازت ملے تو میں عرض کرتا چلوں، میرے نبی کی نگاہ ناز جی جانب اڑتی چلی گئی، زمانہ بدلتا چلا گیا، کائنات بدلتی چلی گئی، حالات بدلتے چلے گئے، مجھے کہنے کی اجازت ملے تو میں عرض کرتا چلوں، میرے نبی کی نگاہ ناز صدیق اکبر پر پڑ گئی تو صداقت کے آفتاب عمر ابن خطاب پر پڑ گئی تو عدالت کے شہسوار عثمان غنی پر پڑ گئی تو سخاوت کے تاجدار مولا علی پر پڑ گئی تو شجاعت و کرامت کے شہنشاہ دکھائی دے رہے ہیں، مجھے کہنے کی اجازت ملے تو میں عرض کرتا چلوں، میرے نبی کی نگاہ ناز کسی گنہگار پر پڑ گئی تو زمانے کا غوث دکھائی دے رہا ہے، کسی سیاہکار پر پڑ گئی تو اپنے وقت کا ولی کامل نظر آ رہا ہے۔ عشق مسیح کے عالم میں محبوبوں وہی پہ پنجتن، آبرو اہل سنن علم کی چٹان، سنیت کی جان، امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی جب میں تھما گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، میرے نبی کی نگاہ ناز۔ صاحب آپ لوگ تھکے تو نہیں رہے؟ دیکھیے ہمارے نوجوان کی ضرورت ملک ہندوستان کو بھی ہے اور مذہب اسلام کو بھی ہے نا، اور یہ نوجوان نہیں شامل ہوتے تو یہ علماء کرام، اللہ اکبر، علماء کرام تشریف رکھتے دنیا میں، جس نے جس سے محبت کی اللہ تعالیٰ حشر و نشر کے میدان میں اس کے ساتھی، ان کی محبت ہی میں ان کے ساتھی اٹھائے گا، ان کے ساتھی بلا۔ ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اللہ تو تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، میرے نبی کی نگاہ ناز جی جانب اڑتی چلی گئی، زمانہ بدلتا چلا گیا، حالات بدلتے چلے گئے، کائنات بدلتی چلی گئی۔ آؤ آؤ نبی کے شہدائیوں، آؤ دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جاؤ اس پیغام کو۔ میرے نبی نے جی جانب اپنی انگلی کا اشارہ کیا ہے، میرے نبی نے اس جی جانب اپنی انگلی کا اشارہ کیا ہے، کائنات بدلتی چلی گئی ہے، حالات بدلتے چلے گئے ہیں، میرے نبی نے جی جانب اشارہ فرمایا ہے، میرے نبی نے اشارہ فرمایا ہے تو لات العزا منات حبل، اوندھے 363 بت رکھے خانے کعبہ میں، اوندھے منہ کے بل گرے ہیں، میرے نبی نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے تو حضرت جابر کے مٹھی میں کنکر نے کلمہ پڑھ حضرت جابر کے 2 بیٹے کو زندہ کیا ہے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے تو ابو جہل کے مٹھی میں کنکروں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے تو چمکتا لہکتا دمکتا پیڑ اپنے تنوں کو کھینچتا ہوا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، یہ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ حضرات تشریف رکھیں، میں عرض کروں کہ اگر ہم میں سے کسی کو
शिद्दत की, बहुत तेज। अगर भूख लगी हो, भूखे को खाना मिल जाए तो खुशी होगी कि नहीं? जाहिर सी बात है खुशी होगी। प्यासे को पानी मिल जाए तो खुशी होगी, तालिब को मतलूब मिल जाए तो खुशी होगी। मगर हम आशिकों को अगर जश्न मिले